وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 3 ہے جس میں تذکرہ ہے جنت کے سودے کا، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ معاہدہ جنت ہے، جنت حاصل کرنے والوں کی خصوصیات ہیں، معاہدہ جنت کی شرائط ہے، عہد شکنی پر ندامت ہے، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، یعنی میدان جنگ میں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ تو اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان اللہ اشترى، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ خریدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور بکنے والا مومن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں پر مومن بک گیا، جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت ہے، یعنی اس جنت کے بدلے اس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، یا تو وہ خود ختم ہو جاتے ہیں یعنی شہادت نصیب ہوتی ہے، یا انہیں دوسروں کو قتل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری الہامی کتابوں کو گواہ بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، اسی لیے اس نے فرمایا اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ سیدنا مسور بن مخرمہ اور سیدنا مروان کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان سے دین کی خاطر ضرور لڑوں گا حتیٰ کہ میری گردن کٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اپنے دین کو نافذ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے، یا اس کے دین کی تعلیم کے لیے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اور کسی کے لیے جنت میں ایک ہاتھ جگہ یا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی کوئی حور زمین کی طرف جھانکی لے تو زمین و آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائیں، اور اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ مومن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی جان ہے، اس کے پاس مال ہے، صلاحیتیں ہیں، وقت ہے۔ انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے۔ جسٹ امیجن، ہر کوئی تو اپنے آپ کو اپنا مالک سمجھتا ہے، میری جان۔ تو جس دن جان جاتی ہے تب کون مالک ہوتا ہے؟ اصل مالک تو وہی ہے، اس نے عاریتاً دی ہے یہ جان۔ جو مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے وہ بھی ہاتھ میں ٹھہرتا نہیں ہے، اس مال کا کوئی بھی حقیقی مالک نہیں ہے۔ ٹیمپریریلی انسان کے پاس مال آتا ہے، انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور پھر وہ مال چلا جاتا ہے۔ جان بھی فانی ہے، مال بھی فانی ہے، کچھ بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ جان اور مال کا سودا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی تجارت کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن اپنی جان اور اپنے مال کا سودا مجھ سے کر لیں۔ جو اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ خریدار کتنا عظیم ہے، وہ خریدنا چاہتا ہے، ایک بار سودا کرنا پڑے گا، پھر دنیا اور آخرت کی زندگی آسان ہے۔ ہر ڈیسیژن اس کی مرضی سے۔ اتنی بات ہے نا کہ اللہ کی مرضی مان لیں جیسے غلام کو ماننا چاہیے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات کا مالک ہوں،
جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، وہ پھر اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ ایک بار سودا کرنا پڑے گا، اس کے لیے پھر زندگی آسان ہے، سر جھکانا ہے نا، جو وہ کہے مان لینا ہے، سرکشی نہیں کرنی، رب کی مرضی کے مطابق وقت بھی لگانا ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے۔ مومنوں سے یہی تو مطلوب ہے، ہم دنیا میں اپنی مرضی کرنے نہیں آئے، ہم اپنے رب کی رضا کی خاطر جینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک ہم اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مجھے اپنی جان اور اپنا مال دو گے تو میں تمہیں غم سے بچا لوں گا، تمہیں خوف سے بچا لوں گا، تمہیں بھوک میں رزق دوں گا، میں تمہیں ذلت سے بچا لوں گا، میں تمہیں آگ سے بچا لوں گا، میں تمہیں کبھی بوڑھا نہیں ہونے دوں گا، تمہیں بیمار نہیں ہونے دوں گا، تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ یعنی ایک بار موت آئے گی نا، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی، تمہاری خوشیوں کو میں ہمیشگی دوں گا، تمہیں عزت کی زندگی دوں گا، تمہیں باغوں میں بساؤں گا، ان کے نیچے سے نہریں بہا دوں گا اور موتیوں کا گھر دوں گا۔ بس ایک وعدہ مجھ سے کر لو، مجھ سے سودا کر لو اور اس سودے پر خوشیاں مناؤ۔ وہی تو ہمارا مالک ہے، اس سے سودا کر لیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو سچے مومنوں کی خصوصیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سودا کر لیتے ہیں، ان کا خاص مزاج ڈیولپ ہوتا ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر سیاحت کرنے والے، الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو۔ اور یہاں یہ جو بات آئی، باقی باتیں تو کلیئر ہے۔ السائحون، سیاحت کرنے والے، اس کی تفسیر روزوں سے بھی کی گئی ہے یا طلب علم کے لیے سفر کرنے سے کی گئی ہے، اور سیاحت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت اور اس کی طرف دائمی طور پر دل کا جھکنا، یہ سب کچھ سیاحت میں آتا ہے۔ مگر اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ سیاحت سے مراد اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے حج، عمرہ، جہاد، طلب علم اور عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے سفر کرنا ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ سے سیر و سیاحت کی اجازت چاہی، آپ نے فرمایا بے شک میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ الساجدون، سجدے کرنے والے، سجدہ رب کا قرب عطا کرتا ہے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے لیے پانی لا کے رکھا کرتے تھے، آپ وضو کر لیں۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو ربیعہ نے سوچا اور کہا بس میری تو ایک ہی خواہش ہے، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ لو۔ 3 بار آپ نے یہ سوال کیا اور تینوں بار ربیعہ بن کعب الاسلمی نے یہی جواب دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی سجدوں کی کثرت نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً
وہ دوزخ والے ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا بردبار تھا، اور کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جن سے وہ بچیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، جو تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس کے بعد بھی کہ قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل ہی ٹیڑھے ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی۔ یقیناً وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی لغزشیں معاف کر دیں، انہیں بلند درجات عطا فرمائے۔ انہوں نے مشقت اٹھائی، مشکل کام کیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا بہترین سرمایہ، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ اسلام کے حوالے کر دیا تھا، یعنی وہ اسلام کی سربلندی کے لیے جیتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جیتے تھے۔ غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام کے نکلنے کو اللہ تعالیٰ نے تنگی کی گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا قرار دیا۔ صورتحال یہ تھی کہ پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر تبوک کا سفر کرنا تھا، سخت گرمی میں طویل سفر کر کے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے مقابلہ کرنا تھا۔ سامان کی کمی کی وجہ سے ایک اونٹ پر کئی لوگ باری باری سوار ہوتے تھے، یعنی پیدل جا رہے تھے، کبھی اونٹ پر کبھی پیدل۔ کھانا اتنا کم ہوتا تھا کہ بعض اوقات ایک کھجور ان کے حصے میں آتی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف رجوع کرنے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کا موقع دیا۔ اور تذکرہ ہے 3 لوگوں کا، اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی اور باوجود اس کے کہ وہ وسیع تھی ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کعب بن مالک سے سنا، وہ ان 3 میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ 2 مواقع غزوہ اسرہ یعنی غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے سوا اور کسی غزوے میں بھی میں رسول اللہ کے ساتھ جانے سے نہیں رکا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ چاشت کے وقت جب رسول اللہ تشریف لائے تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور آپ کا سفر سے واپس آنے میں معمول یہ تھا کہ چاشت کے وقت ہی آپ مدینہ پہنچتے تھے اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ بہرحال آپ نے مجھ سے اور میری طرح عذر بیان کرنے والے 2 اور صحابہ سے دوسرے صحابہ کو بات چیت کرنے سے منع کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ نے ان میں سے کسی کو بھی بات چیت کرنے سے روکا نہیں تھا، چنانچہ لوگوں نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ میں اسی حالت میں ٹھہرا رہا، معاملہ طول پکڑتا گیا۔ ادھر میری نظر میں سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ اگر میں مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، یا آپ کی وفات ہو جائے تو افسوس لوگوں کا یہی طرز عمل میرے ساتھ عمر بھر کے لیے باقی رہ جائے گا، نہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے گا، نہ میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تھا۔ آپ اس وقت سیدہ ام سلمہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔
سیدہ ام سلمہ کا مجھ پر بڑا احسان تھا، وہ میری مدد کیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا پھر میں ان کے یہاں کسی کو بھیج کر یہ خوشخبری بھجوا دوں؟ آپ نے فرمایا یہ خبر سنتے ہی لوگ جمع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی۔ جب یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو آپ کا چہرہ مبارک منور ہو گیا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ شریک ہونے والے دوسرے لوگوں نے جنہوں نے معذرت کی تھی ان کی معذرت بھی قبول ہو گئی تھی۔ ہم 3 صحابہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول ہونے کے بارے میں وحی نازل کی، لیکن جب ان دوسرے غزوے میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، جھوٹی معذرت کی تھی، تو اس درجہ برائی کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا کہ کسی کا بھی اتنی برائی کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو آپ کہہ دیں بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ تمہاری خبر دے چکا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے آخر آیت تک۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہونا، اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع کرنا، سجدے کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا، نرم دلی، بردباری اور تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، جن کاموں سے روکا گیا مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے جنت کے بدلے اپنا مال اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے سچوں کا ساتھ دو۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ سچے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، دینی تعلیم کا آئندہ لاہے عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں سے محبت ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ دنیا میں انسان دوستی اور رشتہ داری کی بنا پر ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ آپ کا ساتھ، آپ کا تعاون کن لوگوں کے لیے ہے؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اکیلے اکیلے سچائی پنپتی نہیں ہے، یعنی سچائی بھی پھر دب جاتی ہے۔ اس لیے سچے لوگ جو اٹھے ہیں آپ کی سوسائٹی میں ان لوگوں کا ساتھ دو۔ سیدنا کعب بن مالک نے بیان کیا اللہ کی قسم سچ بولنے کا جتنا عمدہ پھل اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ جب سے رسول اللہ کے سامنے میں نے اس بارے میں سچی بات کہی تھی اس وقت سے آج تک کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل کی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، آخر آیت تک، یعنی مع الصادقین تک۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ جھوٹ اسے جہنم تک لے جاتا ہے۔ آج آپ اپنے رب سے دعا کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، ہمیشہ سچ بولنا ہے اور سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے۔ بات بھی جھوٹی ہوتی ہے، انسان کا عمل بھی، اس کے تعلقات بھی، معاملات بھی۔ جھوٹ تو انسان کی نظر سے بھی دکھتا ہے، اس کی اسمائل سے بھی۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ انسان کہاں کہاں سچائی سے دور ہے۔ اور سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حق ہے، سچی ذات ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، جو نبیوں کی طرف بلاتے ہیں، جو نیک اعمال کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے غیر جانبدار نہیں رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے
ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ پھر فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ۔ اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے عزیز رکھتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک انہیں پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور نہ وہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ وہ کسی دشمن سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور نہ وہ کوئی چھوٹا خرچ کرتے ہیں اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وعدی وہ طے کرتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت کی روح سے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کو بھرپور اجر نصیب ہوا، جیسا کہ عبد الرحمن بن حباب سلمی سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ سیدنا عثمان نے عرض کیا میں 100 اونٹ پالان سمیت اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے ایک سیڑھی نیچے اتر کر پھر اپیل کی تو سیدنا عثمان نے عرض کیا میں مزید 100 اونٹ پالان سمیت دیتا ہوں۔ ایک اونٹ کی قیمت ایک گاڑی کے برابر ہے کہ میں 100 گاڑیاں دیتا ہوں۔ دوسری بار کہا 100 گاڑیاں اور۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور خوشی سے اپنا ہاتھ ہلایا، گویا آپ فرما رہے تھے اس کے بعد عثمان کو کسی گناہ کا خطرہ نہیں۔ انہوں نے اس موقع پر 1000 اشرفیاں بھی لا کر رسول اللہ کی گود میں ڈال دی، یعنی سیدنا عثمان نے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دیکھا کہ آپ انہیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان بن عفان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے یہ اشرفیاں اسی جنگ پر خرچ کی۔ سیدنا عثمان بہت بڑے سخی آدمی تھے اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ وہ مال خرچ کرتے تھے۔ تو ان کے مال خرچ کرنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمیں بتاتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ دیے گئے مال پر اللہ تعالیٰ کتنا بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں۔ سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ مدینہ اور دیگر مسلمان بستیوں کو خالی کر کے سب لوگ علم کے حصول کے لیے نہ چلے جائیں، ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلیں جن سے جہاد کی ضرورت پوری ہو۔ کچھ لوگ اپنے شہر اور اپنی بستی میں بھی رہیں تاکہ مجاہدین اور ان کے گھر والوں کو کی دیکھ بھال کر سکیں، ان کی ضروریات پوری کریں، شہروں کی نگرانی کریں، اور جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے جائیں وہ جہاد کی کاروائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت سے علمی فائدہ بھی اٹھائیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے رہیں، اور جب اپنی اپنی بستیوں اور شہروں میں واپس پہنچیں تو جو کچھ اس سفر میں رسول اللہ سے سیکھا ہے باقی لوگوں کو بھی سکھائیں۔ انسان عمل سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ لفظوں سے نہیں سیکھتا۔ آپ کے ساتھ رہنے والوں نے آپ کی زبان سے بھی سیکھا اور آپ کے عمل سے بھی سیکھا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ پوری قوم بیک وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہ نکلے، ہر جماعت اور ہر قبیلے کے چند افراد کو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اور علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے برے نتائج سے ڈرائیں۔ دنیا میں ایک طرف جاہلیت ہے اور دوسری طرف علم کا نور ہے۔ علم وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا، وہ علم جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید پہ علم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں پتہ چلا۔ اب لوگ تب ہدایت پا سکتے ہیں جب اس علم کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تنظیم کر دی، منظم کر دیا۔ کچھ لوگ علم سیکھیں گے، وہ اسلام کی خاطر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے،
واپس جائیں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے، پھر وہاں سے کچھ اور لوگ آئیں گے، مرکز میں آ کے تعلیم حاصل کریں گے، پھر واپس جائیں گے، اور اس طرح سے جو سیکھ کر جائیں گے وہ دوسروں کو سکھائیں گے، اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہوگا، سوسائٹی کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی، سیٹ بیک نہیں لگے گا کسی علاقے کو۔ تو یہ منظم انداز میں کام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رہنمائی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اب دیکھیے، میں کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ انسان کو کم از کم یہ تو پتہ چل جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا کہا۔ جب ابتدائی طور پر اس کا بالکل بگنرز لیول کی انفارمیشن حاصل کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آگے کے راستے بھی کھولے گا جہاں دین کی سچی سمجھ ملے اور عمل کرنا نصیب ہو۔ لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کل سے میرے دل میں ایک خیال بار بار آتا ہے کہ جیسے آپ نے دورہ قرآن کیا، اگر اتنے ہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سب سے صحیح کتاب کا دورہ کر لیں، یعنی اس کو ریوائز کر لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہو جائے گی کہ ایک بار یہ تو پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیا کہا، کس پر خاموش رہے۔ آپ کی احادیث اور ہماری زندگی، ہمیں اپنی زندگی میں کیا لائف سٹائل اختیار کرنا ہے، اللہ سے دعا ضرور کیجیے گا، اور ہر افطار میں دعا کریں، کیونکہ یہ کام ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتے۔ یقیناً ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت کا مطلب ہے نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق۔ تو یہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور انتظامات بھی وہی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، سچے لوگوں کا ساتھی بننا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیاس، تکلیف اور بھوک برداشت کرنا، دشمن سے انتقام لینا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنا، دین کی سمجھ پیدا کرنا، اپنی قوم کو خبردار کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہنا، رسول اللہ سے بے پرواہی کرنا، محض اپنی فکر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ